www.attableek.com, the reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: man ahabba liqa'a Allah wa abghaza من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواہ الترمذی. بزرگوں اور بھائیوں، میں نے ایک حدیث شریف تلاوت کی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی: دنیا میں بہترین کلام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہو سکتا. خیر الکلام کلام اللہ. بہترین کلام اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے. اور میں نے ابھی کل پرسوں کی مجلس میں ایک بات کہی کہ دنیا میں تبرکات کی بڑی اہمیت ہے، اور تبرکات کا ثبوت بھی ہے روایتوں سے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو مندوا کر حج میں تقسیم فرمایا. یہ بطور تبرک تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکیزے سے پانی پیتے تھے. میں نے اتنا حصہ کاٹ لیا. مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تھا، میں پانی میں اس چمڑے کے ٹکڑے کو ڈال دیتی تھی اور اس مریض کو پلاتی تھی. اللہ شفا دے دیا کرتا تھا. اور بھی روایتوں میں تبرکات کا ذکر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات اس وقت اگر دیکھنا ہو تو ترکی میں استنبول کے میوزیم میں موجود ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک بھی ہے اور آپ کا زرہ اور بختر بھی ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سی چیزیں وہاں ہیں. بہرحال تبرکات اپنی جگہ ثابت ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. پھر بزرگوں کے تبرکات بھی ہوتے ہیں. اپنے شیخ کا تبرک ہوتا ہے کہ شیخ کا بچا ہوا پانی یا شیخ کا بچا ہوا کھانا لوگ بطور تبرک کے کھاتے ہیں. اس کا انکار نہیں ہو سکتا ہے. تبرک پر مجھے ایک روایت بخاری شریف کی یاد آئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف فرمائے تھے. آپ کے دائیں طرف میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے بائیں طرف میں مشائخ بیٹھے ہیں. ابو بکر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غور سے سنے اس روایت. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تقسیم کا جب موقع آتا ہے تو اپنے یمین رائٹ والے کا حق ہوتا ہے. جیسے میں ابھی کوئی چیز تقسیم کروں تو میرے رائٹ میں جو ہے ان کا حق بنتا ہے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میرے لیفٹ کے اندر بڑے لوگ بیٹھے ہیں تو میں ان کو دے دوں، بلکہ میرے رائٹ والے کا پہلے حق بنتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. تو چونکہ رائٹ میں ایک بچہ بیٹھا تھا، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا: بیٹے، اگر تیری اجازت ہو تو میرا بچا ہوا پانی میں ابو بکر کو. آپ ایک بچے سے اجازت مانگ رہے ہیں. امت کو اس بات کی تعلیم دی کہ بچے کو بچہ سمجھ کر کے اس کے حق کو ضائع نہ کرنا. جس کا جو حق ہوتا ہے اس کا حق دیا جائے. غریب کو غریب سمجھ کر اس کا حق ضائع نہ کرنا. یتیم کو یتیم سمجھ کر اس کا حق ضائع نہ کرنا. بیوہ کو بیوہ سمجھ کر اس کا حق ضائع نہ کرنا. مجبور کی مجبوری کو دیکھ کر اس کا حق ضائع نہ کرنا. جس کا جو حق ہوتا ہے وہ اس کو دیا جائے. آپ نے اس بچے سے اجازت مانگی کہ بیٹے، اگر تیری اجازت ہو تو میں یہ پانی ابو بکر کو دوں جو اپنا بچا ہوا ہے. تو بچے نے کہا: اللہ کے حبیب، میں تو خود ہی آپ کے تبرک کا منتظر ہوں کہ مجھے آپ کا تبرک ملے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. حضرت نے اپنا پیالہ اس بچے کو دے دیا. تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ تبرکات کی اپنی جگہ روایات بھری پڑی ہے. تبرکات کا ثبوت ہے. اپنے شیخ کا تبرک انسان شیخ نے پیا باقی بچا، مرید نے پی لیا، شاگرد نے پی لیا، خادم نے پی لیا، تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ جو مشائخ کے تبرکات ہے وہ سب باہر کے تبرک ہے. پیالے میں بچا ہوا پانی ہے وہ تبرک ہے، یا پلیٹ میں بچا ہوا کھانا ہے وہ تبرک ہے. اور قرآن کریم
ایک ایسا تبرک ہے کہ جو اللہ کے اندر سے نکلا ہوا تبرک ہے. اللہ بولا ہے قرآن کریم کو، اللہ نے لکھ کر قرآن کو نہیں اتارا، تورات کو لکھ کر اتارا، انجیل کو لکھ کر اتارا، زبور کو لکھ کر اتارا، صحف ابراہیم کو لکھ کر اتارا، صحف موسیٰ کو لکھ کر اتارا، صحف اخنوق کو لکھ کر اتارا، صحف شیش کو لکھ کر اتارا. کل 104 کتابیں جو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں نازل فرمائی، اس میں سے 103 کتابیں جو ہیں وہ اللہ نے لکھ کر اتاری. موسیٰ علیہ السلام کے باب میں ہے، کوہ طور پر آپ کتاب لینے گئے تو آپ کو لکھی ہوئی کتاب دی گئی اور اس کو لے کر کے آئے، اور حضرت ہارون علیہ السلام پر آپ غصے ہوئے، اور وجہ غصہ یہ تھا کہ چونکہ قوم بہک گئی تھی اور اللہ کو چھوڑ کر بچڑے کی پرستش میں لگ گئی. فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي نے گمراہ کر دیا تھا جو ان لوگوں میں ایک آدمی تھا. تو حضرت موسیٰ غصے ہوئے اور کتاب کو زور سے رکھا، جس کی وجہ سے کتاب پھٹ گئی، کتاب ٹوٹ گئی. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی ساری کتابوں کو لکھ کر دیا تھا، لیکن قرآن کریم اللہ نے لکھ کر نہیں دیا، اللہ خود بولا ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہوا کلام ہے. جو تبرک اندر سے نکلا ہوا ہو اور وہ بھی اللہ کا تبرک ہو، وہ جب کسی کے سینے میں اترے گا تو کیا اس کے دل کو منور نہیں کر دے گا؟ 100% منور کر دے گا، اس کے دل کو چمکا دے گا. اگر غلط صحبت نہیں مل رہی ہے تو اس کا دل مجلہ ہو کر کے اللہ کے ساتھ اللہ کے قریب ہو جائے گا. ہاں، دنیا کی صحبتیں کبھی انسان کو پامال کر دیتی ہے. جب غلط صحبت مل جاتی ہے، غلط راستوں پر چلا جاتا ہے تو پھر حافظ بھی بھٹک جاتا ہے، عالم بھی بھٹک جاتا ہے، اور اچھا خاصا بنا بنایا بچہ بھی ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر غلط صحبت نہیں ملی تو یقیناً اس کا قرآن اس کو اللہ جل شانہ سے ملا دیتا ہے. یہ وہ قرآن ہے جو اللہ بولا ہے. اسی لیے ہمارے قرآن کریم میں اور اگلی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ اگلی ساری کتابیں کتاب اللہ ہے اور ہمارا قرآن کلام اللہ ہے. وہ کتاب اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. کتاب لکھ کر جو چیز ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، کلام بول کر جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور لکھی ہوئی چیز جو ہوتی ہے اس پہ ہیرا پھیری ہو سکتی ہے، اس میں کاٹ چھانٹ ہو سکتی ہے. لکھی ہوئی چیز میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، اپنی طرف سے اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بولی ہوئی چیز میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، کوئی ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. آپ اس فون میں ریکارڈ کر رہے ہیں، میری بولی ہوئی بات ہے، اس میں اگر آپ اپنی طرف سے کچھ ملانا چاہیں تو نہیں ملا سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ اگلی کتابیں لکھ کر آئی تھی، ان کی قوموں نے، ان کے علماء نے رشوتیں لے کر، پیسے لے کر ان کی کتابوں میں تحریف کر ڈالی، اپنی طرف سے باتوں کو دھکیل دیا اور اس کے اندر داخل کر دیا. اور قرآن اللہ کا بولا ہوا ہے، اس لیے 1438 سال ہو گئے، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں، کوئی ہیرا پھیری نہیں، اور قیامت کا سویرا ہو جائے گا لیکن اس کے زبر کا زیر نہیں ہو سکتا اور اس کا ایک نقطہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا ہے. یہ فرق ہے کتاب اللہ اور کلام اللہ کا. ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم جو ہمیں ملا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الکلام کلام اللہ. مسلم شریف کی روایت ہے، بہترین کلام اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے. آگے فرمایا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، جو بے لوث طریقہ، جو غرض سے پاک، جو اپنے ذاتی اغراض سے پاک، جو صرف اور صرف للہیت، خلوص، اخلاص کے اوپر مبنی ہے. اللہ کے نبی جب بولیں گے اخلاص والا کلمہ بولیں گے، اللہ کے نبی جب کوئی عمل کریں گے اخلاص والا عمل کریں گے. آپ کے عمل میں کوئی ریاکاری نہیں ہو سکتی، آپ کے عمل میں کوئی دکھلاوا نہیں ہو سکتا، آپ کے عمل میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہو سکتی. اس لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کتابوں میں بھری پڑی ہے. بخاری شریف اٹھالے، مسلم شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، بیہقی اور اس کے علاوہ دنیا بھر کی کتابیں جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو محفوظ کیا گیا. ایک ایک کلام آپ کا اٹھا لیں
تو ایسا وزنی کلام ہے، ایسا وزنی کلام ہے کہ آپ کے کلام سے بہتر اور آپ کے طریقوں سے بہتر کوئی طریقہ دنیا میں ہو نہیں سکتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو انسان بنانے کی تعلیم دی ہے، انسان بنانے کی تعلیم دی ہے۔ یقیناً اپنی جگہ ہمیں مسلمان بننا ہے، لیکن پہلے انسان تو بنے۔ انسان اس کو کہتے ہیں جو اچھے اخلاق والا ہو، جو اچھے کیریکٹر والا ہو، جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، جس کی ذات سے کسی کا دل نہ دکھے۔ کل ظہر کے بعد میں نے ایک روایت پیش کی، میں نے کہا دیکھیے دنیا میں دو آنسو بڑے قیمتی ہے۔ ایک تو مشکات کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اپنے گناہوں پر رویا، اسے اپنے گناہ یاد آ گئے اور وہ ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے رویا، اس کے آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہے، اور اس کی قیمت کا عالم یہ ہے کہ جہنم کی آگ کو دنیا کا کوئی سمندر نہیں بجھا سکتا، لیکن اگر اللہ بجھانا چاہے تو گنہگار کے آنسو سے جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے۔ یہ اس کی قیمت بتائی گئی۔ اور اسی طرح دنیا میں وہ انسان جس کو ستایا گیا، جس کو الزام دیا گیا، جس کو تڑپایا گیا، جس کو بلا وجہ رلایا گیا، اور اس نے صبر کر لیا، اس نے انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، گالی نہیں دی، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں کیا، صبر کر گیا، اس کا دل رو پڑا اس الزام کے اوپر، اس بدنامی کے اوپر، ان پریشانیوں کے اوپر، لیکن صبر کے ساتھ وہ خاموش رہا، اور اس الزام میں پریشانیوں کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا یہ صبر والے جو آنسو ہے اس کی بھی اللہ کے وہاں بڑی قدر و منزلت ہے، جو انسان صبر کے ساتھ اپنے آنسوؤں کو بہاتا ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات ہیں، وہ کلام ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شریعت کے اندر صرف حرام اور حلال کے ہی مسئلے نہیں بتائے، صرف جائز اور ناجائز ہی کے مسئلے نہیں بتایا کہ یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ کرو یا نہ کرو، صرف یہی نہیں بتایا۔ شفقت والا نبی، شفقت والا، جہاں حلال و حرام، جائز ناجائز کے مسائل بتا رہا ہے، وہاں شریعت ہے۔ وہی نبی علیہ السلام ایک شفیق باپ، قرآن کریم کی ایک روایت، ایک خبر واحد کی روایت کے اندر وہ ابو اللہم کا لفظ بھی آیا ہے، جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات کے اندر ہے، وہ امہاتہ امہاتہم، یہ تو قرآن کریم نے کہا، جو تواتر کے ساتھ قرآن میں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہم سب کی ماں ہیں، امت کی ماں ہیں، لیکن خبر واحد کی قرات کے اندر وہ ابو اللہم، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں، یعنی بمنزلہ باپ ہے یا روحانی باپ ہے۔ یہ مفسرین نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے۔ تو آپ ایک شفیق باپ کی طرح ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، روایت میں ہے، میرے امتیوں بڑا مشکیزہ اٹھا کر پانی نہ پینا، بڑا مشکیزہ اٹھا کر، آج کل کی اصطلاح میں کہہ لو پورا کولر اٹھا کر کے پانی نہ پینا۔ کیوں منع کیا؟ کیا یہ حلال و حرام کا مسئلہ تھا؟ جائز ناجائز کا مسئلہ تھا؟ نہیں، یہ جائز ناجائز نہیں، حلال و حرام کا نہیں، اصل میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے منع فرمایا کہ اتنا بڑا کولر، اتنا بڑا مشکیزہ تو نے اٹھا کر کے پیا اور تیرے قابو میں نہ رہا، تیرے اوپر گر جائے گا، کپڑے خراب ہو جائیں گے، اور اخلاق کے بھی خلاف ہے کہ انسان اتنا بڑا مشکیزہ اٹھا کر کے پانی پیے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کنٹرول نہ کر سکا اور پانی زور سے چلا گیا تو تیرے قلب اور ہارٹ کے اوپر نقصان کرے گا۔ ان ساری باتوں کو جمع کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منع کرنا حلال و حرام کے اعتبار سے نہیں ہے، شفقت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ میں تیرا شفیق باپ کی طرح ہوں، اس لیے تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ اس طرح تو پورا مشکیزہ اٹھا کر کے نہ پی لینا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شوز پہن کر دوسرا پاؤں خالی رکھ کر کے نہ چلا دو۔ کیا یہ حلال و حرام کا مسئلہ ہے؟ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ ہے؟ نہیں، جواز و عدم جواز کا کوئی مسئلہ نہیں، حلال و حرام کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ کے حبیب نے اس لیے منع فرمایا، ایک طرف اونچا ہوگا ایک طرف نیچا ہوگا، تیرے گرنے کے اندیشے ہوں گے، میری امت کے فرد تیرا گرنا بھی مجھے تکلیف پہنچائے گا، اس لیے میں تجھے منع کر رہا ہوں کہ تو اس طرح نہ چلا کر۔ یہ شفقتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس کو اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار ہو، اتنا لگاؤ ہو، اتنا تعلق ہو، وہ نبی کی باتیں خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
بہترین طریقہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہمیں چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنائیں. یہی وجہ ہے کہ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کلام نقل فرمایا، مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو جو ہدایت اور جو علم لے کر کے بھیجا، جس علم کو لے کر میں آیا، جس ہدایت کے علوم کو لے کر کے میں آیا، فرمایا میرے لائے ہوئے علوم کی مثال، میری لائی ہوئی ہدایت کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے. غیث کا معنی بارش کے پانی کی طرح ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے علوم اور اپنے علوم ہدایت کو تشبیہ دی، مثال دی پانی کے ساتھ، اور وہ بھی بارش کا پانی. آخر اس میں مناسبت کیا ہے؟ محدثین نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، شارح بخاری ہے، وہ بخاری شریف کے اندر اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے اتنی پیاری بات لکھتے ہیں. فرمایا جیسے بارش کے پانی کے ذریعے سے مردہ زمین آباد ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے علوم کے ذریعے سے مردہ قلوب زندہ ہوتی ہے. نبی علیہ السلام کے علوم سے، آپ کی لائی ہوئی ہدایت کی باتوں سے مردہ قلوب زندہ ہو جاتے ہیں. اور بات یہ تو حافظ نے لکھا فتح الباری کے اندر، بعض اکابر نے اور بھی اس کا مطلب اس زمانے کے اعتبار سے لکھا. فرمایا کہ تم جتنی چیزوں کو کھا لو پی لو، لیکن پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. کولڈ ڈرنک پی لو، کہتے ہیں پانی لاؤ. آئس کریم کھا لو، کہتے ہیں پانی لاؤ. ارے بھائی ابھی آپ نے کولڈ ڈرنک پیا پانی مانگ رہے، کوک پیا پانی مانگ رہے، آئس کریم کھائی اور پانی مانگ رہے، ابھی تو ٹھنڈا کھایا پیا اور پانی مانگ رہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پیاس تو پانی ہی سے بجھتی ہے. اللہ کے حبیب نے پانی سے مثال دے کر اشارہ فرمایا کہ دنیا بھر کی چیزیں کھا لو پی لو، پیاس پانی سے بجھتی ہے. اسی طرح تم دنیا بھر کی ڈگریاں حاصل کر لو اور دنیا بھر کے علوم حاصل کر لو، لیکن تمہارے دلوں کا سکون تو میرے علم ہی سے ہونے والا ہے، میری لائی ہوئی کتاب ہی سے ہونے والا ہے، میرے قرآن ہی سے ہونے والا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دلوں کو اگر سکون مل سکتا ہے تو اللہ کے قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، نبی کی باتوں سے، نبی کی شریعت سے، آپ کی باتوں پر عمل کرنے سے تمہیں سکون مل سکتا ہے. اس کے علاوہ تمہیں سکون نہیں مل سکتا. بخاری شریف میں ایک روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا زبردست ارشاد، اور وہ روایت آپ نے بار بار سنی. میں قدر وضاحت کے ساتھ اس روایت کو پیش کروں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پانی جہاز ہے، اس کا ایک اوپر کا منزلہ، ایک نیچے کا منزلہ. خوب سمجھنے کی کوشش کریں. روایت کو آپ نے بار بار سنا، لیکن ہم نے روایت کو سمجھا نہیں. ایک اوپر کا منزلہ، ایک نیچے کا منزلہ. فرمایا اوپر بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، نیچے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں، اور نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اوپر پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، اس لیے کہ پانی کا سارا نظام اوپر ہے. جب نیچے والے بار بار پانی لینے اوپر جا رہے ہیں تو اوپر والے کہہ رہے ہیں بھائی تمہارے بار بار آنے سے ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، یہ بار بار تم اوپر آتے ہو، ہماری نیند خراب ہو رہی ہے، یہ بار بار تم آ رہے ہو، یہاں پانی گرتا ہے. تو نیچے والے کہنے لگے کہ اچھا اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، پانی جہاز میں پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، ابھی ہم سوراخ کرتے ہیں پانی آنا شروع ہو جائے گا. تو اوپر والے اگر فہیم ہے، عقل مند ہے، تو وہ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ تمہیں اللہ کا واسطہ سوراخ نہ کرنا، پانی شروع ہوا رکے گا نہیں، اور جب رکے گا نہیں تو پورا جہاز پانی سے بھرے گا، تم بھی ڈوبو گے، ہم بھی ڈوب جائیں گے. اس لیے جب چاہیں اوپر آ کر پانی لے جائیں، لیکن نیچے سوراخ نہ کرنا. یہ فرمود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ایک ایگزامپل دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک مثال دی. اس حدیث کو آپ نے بار بار سنا، لیکن آقا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس روایت کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پہلے تو ایک بات میں کہوں، نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اور آپ کی سیرت پڑھ لو، اللہ کے حبیب نے کبھی پانی جہاز کا سفر نہیں کیا. پوری زندگی میں کبھی ثابت نہیں ہے کہ آپ نے پانی جہاز کا کوئی سفر کیا. دوسری بات، آپ کے زمانے میں ایک منزلہ اور دوسرا منزلہ تصور نہیں ہو سکتا تھا. بہت تو اس زمانے کی جو کشتیاں تھیں وہ بادبانی کشتیاں تھیں، یعنی وہی کشتی جو ہواؤں کے ذریعے سے چلتی تھی، وہ سنگل کشتی ہوا کرتی تھی، وہ چلتی تھی. نہ آپ نے سفر کیا،
نہ اس زمانے میں منزل والی کشتی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، ایسی اوپر نیچے والی کشتی کا کوئی تصور ہو سکتا ہے، لیکن نبی جب مثال دے رہے ہیں تو ایک اوپر کا منزلہ، ایک نیچے کا منزلہ، یہ مثال جو دے رہے ہیں حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے اوپر لکھا، فرمایا نبی کا یہ مثال دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی وہاں سے لے کر کے بول رہے ہیں، یہی روایت اور اسی طرح کی روایت اللہ کی نبی کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایسا ایگزامپل دے رہے ہیں، ایسی مثال دے رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ بہرحال اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اوپر والے سمجھدار ہوتے تو نیچے والوں کو کہیں گے سراغ نہ کرنا، جب چاہے پانی لے جاؤ۔ حضور اس روایت میں کیا کہنا چاہتے ہیں، امت کو کیا بتانا چاہتے ہیں، سنو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ جیسے کشتی میں ایک اوپر کا منزلہ ایک نیچے کا منزلہ، ٹھیک اسی طرح نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میری امت میں بھی دو طبقے ہوں گے، ایک VIP طبقہ ہوگا، ایک اکنامک طبقہ ہوگا۔ VIP طبقہ کون سا ہے؟ جن کے پاس مال ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس عزت ہے، عزت والے، مال والے اور علم والے، یہ VIP طبقہ ہے۔ اور ایک اکنامک طبقہ ہوگا، وہ کون سا؟ جو ذلیل ہے، عزت نہیں، جو جاہل ہے، علم نہیں، جو غریب ہے، مال نہیں، یہ اکنامک طبقہ ہوگا۔ یہ اکنامک طبقہ ان VIP طبقے کے پاس جاتا ہے، تمہارا مال ہمارے بچوں کے کام آ جائے، ان کو پڑھا دو، تمہاری عزت ہمارے بچوں کے کام آ جائے، ان کو پڑھا دو، تمہارا علم ان بچوں کے کام آ جائے، ہمارے بچوں کو پڑھا دو۔ اگر VIP طبقہ یہ علم والے، یہ عزت والے، یہ مال والے منہ پھرانے لگے اور یوں سوچنے لگے کہ یہ لوگ تو مانگنے والے ہیں، کیا دیا جائے ان کو، دھتکارا جائے، بھگایا جائے، ہکارا جائے، ان کو حقیر سمجھا جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ اکنامک طبقہ جو ہے، جو ذلیل ہے، جو غریب ہے، جو جاہل ہے، وہ گناہوں کے سراغ کریں گے، وہ ڈرگس کے سراغ کریں گے، وہ لڑکیوں کو اٹھانے کے سراغ کریں گے، وہ کسینوں کے سراغ کریں گے، وہ بے حیائیوں کے کام کریں گے اور نہ معلوم کتنے گناہوں کے سراغ کریں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب گناہوں کی کثرت ہوگی تو اللہ کا عذاب اترے گا، اور جب عذاب اترے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ صرف یہی جاہل طبقہ نہیں مرے گا بلکہ عالم طبقہ بھی مرے گا، صرف ذلیل طبقہ نہیں مرے گا، عزت والے بھی مریں گے، صرف غریب طبقہ نہیں مرے گا، مالدار بھی مریں گے۔ جیسے وہاں کشتی میں نیچے سوراخ ہوگا تو اکنامک بھی ڈوبیں گے اور VIP بھی ڈوبیں گے، اسی طرح نبی نے اشارہ فرمایا کہ گناہوں کے اگر سوراخ دنیا میں ہو گئے تو یاد رکھو وہ طبقہ بھی مرے گا اور تم طبقہ بھی مرو گے، دونوں ہلاک ہوں گے۔ اگر تمہیں دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہو تو اس صورت میں تمہیں چاہیے کہ تمہاری دولت سے، تمہاری عزت سے، تمہارے علم سے نبی کے دین کی اشاعت کرو، نبی کے دین کو پھیلاؤ، نبی کی بات کو پھیلاؤ، تاکہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے علوم چلے اور اللہ کے عذاب سے دنیا بچنے والی ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روایت شریفہ کا مطلب ہے۔ کاش کہ ہم اس مطلب کو سمجھتے، اگر اس مطلب کو سمجھتے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اتنا اونچا ہے کہ ہمارے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کے اندر جو وزن ہے، آپ جو امت کو تعلیم دیتے ہیں، میں نے آپ کے فرمودات میں سے یہ ایک فرمود پڑھا جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے من احب للہ، اگر محبت کرو تو اللہ کے لیے محبت کرو، ذاتی اغراض کی بنیاد پر نہیں کہ آپ مجھے ہدیہ دے رہے ہیں اس لیے مجھے آپ سے محبت ہے، یا مجھے آپ سے کوئی غرض وابستہ ہے اس لیے میں آپ سے محبت کر رہا ہوں۔ فرمایا ذاتی اغراض کی بنیاد پر دنیا میں دوستی نہ کرو بلکہ اللہ کے خاطر محبت کرو۔ ہمیں نہ محبت کرتے آتا ہے نہ دشمنی کرتے آتا ہے۔ ترمذی شریف میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہ تمہیں دوستی کرتے آتا ہے نہ تمہیں دشمنی کرتے آتا ہے۔ فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ تم اتنے جگری دوست بھی نہ بن جاؤ، اتنے قوی دوست بھی نہ بن جاؤ، اتنے پیارے دوست بھی نہ بن جاؤ کہ کبھی وہ تمہارا دشمن بن جائے تو تمہیں پچھتانا پڑے، اس لیے کہ تم نے اپنی دوستی میں ساری راز کی بات کہہ دی۔ اور دشمنی میں اتنی دشمنی نہ کرو، اتنی دشمنی نہ کرو
کہ کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے تو تمہیں پچھتانا پڑے. دوستی میں بھی اعتدال، دشمنی کے اندر بھی اعتدال. دوستی میں بھی بہت آگے نہ جاؤ اور دشمنی کے اندر بھی بہت آگے نہ جاؤ. نبی علیہ السلام نے امت کو اعتدال کی تعلیم دی، اور بھی بے شمار روایتوں میں آپ نے امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے. تو من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے لیے ہر ایک سے محبت کرنے والے بنے. آگے فرمایا ومن ابغض للہ، دشمنی رکھو اللہ کے لیے. میری آپ کی ہماری دشمنیاں ذاتی نفسانیت کی بنیاد پر ہے. میرا کوئی ذاتی مسئلہ ہے، اس لیے میں نے آپ سے دشمنی رکھی. اللہ کے خاطر کوئی دشمنی نہیں رکھتا. فرمایا اللہ کے خاطر دوستی، اللہ کی خاطر دشمنی. حضرت علی کے باب میں لکھا ہے کہ ایک دشمن کے سینے پر بیٹھ گئے، قریب تھا کہ اس کو مار دیتے، اتنے میں اس دشمن نے آپ کے اوپر تھوک دیا. حضرت اٹھ گئے وہاں سے. فرمایا دشمن قابو میں تھا اور آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا پہلے میں اللہ کے لیے مارنے والا تھا، لیکن اس نے جب تھوکا تو اب مجھے میرا نفس اندر میں آ گیا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا کہ للہیت ختم ہو گئی. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سما کے قائل تھے. سما کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نعت پڑھی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اشعار پڑھے جائیں تو وجد میں آ جانا، جھومنا، کھڑے ہو جانا، بے قابو ہو جانا، اس کو سما کہا جاتا ہے. بعض اکابر تھے اس بات کے قائل. اس زمانے کے بہت بڑے عالم قاضی ضیاء الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو جج تھے مغلیہ سلطنت کے اندر، انہوں نے نظام الدین اولیاء کو آ کر کہا کہ یہ عادت چھوڑ دو تمہاری، یہ جو وزد میں آتے اس عادت کو چھوڑ دو. اس لیے کہ تمہیں وزد آتا ہے لیکن یہ تمہارے مریدین خاموں کا تمہاری نقالی کرتے ہیں، بہروبی ہے، ان کو وزد کچھ نہیں آتا، وہ ویسے ہی جھومتے ہو جاتے ہیں اور آپ کی وجہ سے امت میں غلط طریق جاتے ہیں. آپ اسلام کو چھوڑ دیجیے. نظام الدین نے کہا کہ میں مجبور ہوں، اس لیے مجھ سے چھٹ نہیں سکتا. قاضی ضیاء الدین نے فرمایا میں تمہارے ساتھ بائیکاٹ کرتا ہوں، قطع تعلق کرتا ہوں، لیکن اللہ کے ساتھ. قاضی ضیاء الدین جب آخری بیماری میں تھے، حالات میں لکھا ہے نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ عیادت کے لیے پہنچے. اندر اطلاع دی گئی کہ نظام الدین عیادت کے لیے آئے تو قاضی صاحب نے فرمایا میں مرنے سے پہلے بدعتی کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو نظام الدین اولیاء نے کہلوایا کہ میں اس بدعت سے توبہ کر کے آیا ہوں، میں نے توبہ کر لی. قاضی ضیاء الدین نے اپنا امامہ اتارا، بچھوایا اور فرمایا جو نبی کی سنت پر چلے گا وہ میرے امامے پر چلے گا. تو نظام الدین اولیاء نے امامہ اٹھا لیا، اپنے سر پر باندھ لیا اور فرمایا میرے لیے دستار فضیلت ہے کہ ایک آدمی اللہ والا مرنے سے پہلے یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں نبی کی سنت پر آ گیا. معلوم ہوتا ہے پہلے دشمنی بھی اللہ کے لیے تھی اور اب دوستی بھی اللہ کے لیے ہو گئی. من احب للہ وابغض للہ، ہماری دوستیاں بھی اللہ کے لیے ہو، ہماری دشمنیاں بھی اللہ کے لیے ہو، ذاتی اغراض کی بنیاد پر نہ ہو. وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، ہم کسی کو مال دیں اللہ کے خاطر دیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے رشتہ دار کو مال دیا، وہ تو میری تعریف ہی نہیں کرتا، وہ تو میرا برا بھلا ہی بولتا ہے، اس لیے میں نے دینا چھوڑ دیا. تو نے تعریف کے لیے دیا یا اللہ کی رضا کے لیے دیا؟ اگر اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے تو نہ اس کی تعریف مقصود نہ اس کی برائی مقصود. اللہ کے لیے ہم دینے والے بنے. کسی کو ہدیہ بھی دو اللہ کے خاطر، صدقہ بھی دو اللہ کے خاطر، زکات بھی دو اللہ کے خاطر. ومنع للہ، اور روکو تو اللہ کے خاطر کہ یہ اسراف کرتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، ڈرگس میں جاتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، اس لیے میں اس کو نہیں دیتا. نبی علیہ السلام فرماتے جنہوں نے یہ چار کام کیے، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دشمنی، اللہ کی خاطر دینا، اللہ کی خاطر روکنا، جس کے یہ چار کام ہوں گے حضور اس کو بشارت سنا رہے ہیں فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اس لیے کہ اس میں اللہ کی رضا آ گئی. اللہ جل شانہ ہم تمام کو اللہ کی رضا کے واسطے سارے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اور ریاکاری سے اور ذاتی اغراض سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم صلی وسلم علی حبیبک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم
باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقِ خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب.